الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی تک کے واقعات سماعت فرمائے تھے۔ آج ہم شاہنامہ اسلام سے جو کلام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے عنوانات یہ ہیں: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور ماں بیٹے کی ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وادی غیر ذی زرعین میں ماں بیٹے کی تنہائی، قبیلہ بنی جرہم کا پانی کی تلاش میں آنا۔ ان عنوانات کے تحت آج آپ کلام سماعت فرما سکیں گے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور ماں بیٹے کی ہجرت۔ جناب ہاجرہ تھیں دوسری بیوی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی۔ ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا۔ مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحاء میں چھوڑاؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا۔ پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم عنا لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بختے نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گرم مسافت تھی۔ پیمبر زوج و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بڑھتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پر آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خو تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ وادی غیر ذی زرعین میں ماں بیٹے کی تنہائی۔
پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھیں اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانہ تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر۔ زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب تھی ماں، گود میں بچہ بلکتا تھا۔ عطش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں۔ کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفریں پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھیں آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھیں کہ ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمیں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکیں پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ قبیلہ بنی جرہم کا پانی کی تلاش میں آنا۔ جناب ہاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، یہیں رہنے لگیں سائے میں سقف آسمانی کے۔ بہت سے طائران خوش نوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے۔ کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے۔ عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بے دم۔ خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طائراں سن کر اسی جانب چلے آئے۔ یہاں پر آ کے دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا۔ کنارے آب ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی، اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی۔ نظر آتا تھا اطمینان ان مسرور چہروں پر، شعاع مہر تھی قربان دو پر نور چہروں پر۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گردوں، ادب کی جا ہے بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر۔
یہ ام المسلمی ہیں اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ بنی جرہم ادب سے سر جھکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کے نذر دینے کے لیے لائے۔ کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا۔ غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب ڈیرا یہیں ڈالا، کیا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا۔ اسی کلام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سے آگے کے واقعات آپ سماعت فرما سکیں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔